جہاں جہاں اظہار غضب کے موقع ہیں وہاں اظہار لطف ہوتا ہے. کیا بے پناہ اظہار لطف ہے. کل کی گفتگو یاد ہے نا؟ یہی وقت ہو رہا تھا اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 2 محرم کو کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچ گیا اور فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے اور دشمنوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم فرات کے کنارے آپ کے خیمے برداشت نہیں کر سکتے، خیمے ہٹا دیں، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیں. یہ موقع ہے فطری، اس لیے کہ پہلے آپ کا کارواں آ چکا ہے، پہلے آپ کا قافلہ آ چکا ہے، پہلے آپ نے خیمے نصب کیے ہیں. زہیر کا جلال، زہیر کا غیظ و غضب بجا ہے، برحق ہے، مگر اظہار لطف حسینی یہ ہے کہ اپنے وفادار بھائی کو بلایا. وہ بھائی جس کے جلال سے دنیا لرزتی ہے اسی کو مامور لطف و کرم کر دیا. خدا کی قسم، جس کے جلال سے دنیا لرزتی ہے اسی کو مامور لطف و کرم کر دیا. اور بہن سے کہا، عباس سے کہو زہیر کو بلا لیں واپس، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. یہ ایک موقع کل گزارش کر چکا. اس سے پہلے مواقع کربلا وارد ہونے سے پہلے جب حر کے قافلے سے، حر کے رسالے سے ملاقات ہوئی ہے، اس وقت غیظ و غضب کے اظہار کا موقع ہے، مگر سرکار سید الشہداء نے غیظ و غضب کا اظہار نہیں فرمایا، لطف و کرم کا اظہار، اور وہ بھی کیسا بے پناہ لطف و کرم کا اظہار. اللہ اکبر. بہت سے خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، یہ کسی مقتل کی روایت نہیں ہے، یہ تاریخ کی ٹھوس حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے. جب حر کا رسالہ آیا تو سرکار سید الشہداء نے تمام باتوں پہ ترجیح اس کو دی کہ وہ رسالہ پیاسا تھا تو سب کو پانی دیا. اور یہی نہیں کہ صرف انسانوں کو پانی پلاتا، بلکہ دشمن کے رسالے کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. اور کچھ ایسے افراد تھے سبھی پلا رہے تھے. مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء مکے سے نکلے تھے تو 500 سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد لوگ درمیان سے آپ کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، لیکن پھر بھی کچھ افراد تھے. عباس پانی پلا رہے ہیں، اکبر پانی پلا رہے ہیں، قاسم پانی پلا رہے ہیں، اور محمد پانی پلا رہے ہیں، زہیر پانی پلا رہے ہیں، اصحاب اقرباء اعزاء سب پانی پلا رہے ہیں. لیکن ایک شخص ہے جو اونٹ پر ایک ناقے پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیاس سے ایسا بدحواس ہے کہ مشک کا دہانہ اس کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ پینے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، پینے کی قدرت نہیں رکھتا. تو جناب سید الشہداء خود اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے قریب گئے اور اشارے سے کہا ناقے کو بٹھا دے. اس نے ناقہ بٹھایا اور اس کے بعد کہا پانی پی لے. اس سے جب پانی نہ پیا گیا تو خود آپ نے مشک کا دہانہ دیا اور اسے پانی پلایا. یہ اظہار لطف و کرم الہی ہے جو حسین کے وسیلے سے ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دیکھو ایسے امام معصوم کی جب معرفت حاصل ہو جائے، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، جب معرفت حاصل ہو جائے تو سر اطاعت کیسے خم کیا جاتا ہے، وسلموا تسلیمہ کا تقاضا کیسے پورا ہوتا ہے، یہ معصوموں سے نہ سیکھو، فقہائے کربلا سے سیکھو. کربلا کے 2 فقیہوں کا تذکرہ ایک ساتھ کر دوں. تاریخ میں دونوں کو فقیہ لکھا گیا ہے. مسلم ابن اوسجہ فقیہ کوفہ تھے، حبیب ابن مظاہر تو وہ فقیہ ہے جسے حسین نے خود فقیہ لکھا.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب امام جعفر صادق نے فرمایا ہے جب میرے جد کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو، گریے میں بخل نہ کرو، تہذیب عزا ہے چھٹے ایمان کی خواہش، جب میرے جد کا تذکرہ ہو بلند آواز سے گریہ۔ یہ دونوں تقریباً ہم عمر ہیں، حبیب اور مسلم ابن اوسجہ۔ کربلا میں حملہ اولا میں غبار بلند ہوا اور اس کے بعد جب غبار چھٹا تو جناب سید الشہداء اور ان کے ساتھ بقیہ اصحاب نے دیکھا کہ دور ریگزار کربلا پر ایک شخص ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ قریب پہنچے، دیکھا مسلم ابن اوسجہ گرم ریت پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور کرب کی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے اور مسلم کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، جناب سید الشہداء سرہانے بالین پر، حبیب پائیں پا، اور حبیب نے کہا اے میرے بچپن کے دوست، اے مسلم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا تو میں یہ کہتا کہ مجھ سے وصیتیں کرتے جاؤ، مگر مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے بعد باقی نہیں رہوں گا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وصیتیں کرو۔ تاریخ کہتی ہے مسلم نے ایک مرتبہ حبیب کو دیکھا اور چاہتے تھے وصیت کریں، حبیب پھر تڑپ گئے، مسلم کوئی وصیت نہ کرنا۔ مسلم نے پھر بھی کہا، اب سنیں، جسے معرفت امام حاصل ہو جائے، جسے معرفت امام حاصل ہو جائے، تاؤسی کا بہذا الامام، ارے میں کوئی اور وصیت نہیں کر رہا ہوں، میں وصیت کر رہا ہوں اس امام کے بارے میں، حبیب جب تک جان سلامت رہے حسین کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو تم زندہ رہو اور دشمن کا کوئی تیر حسین تک پہنچ جائے، کوئی پتھر حسین تک پہنچ جائے، کوئی زخم حسین کے جسم نازنی پر آ جائے، تم قربان ہو جانا، فرزند زہرا قربان نہ ہونے پا۔ قرآن سے آشنا فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو دیکھیے، ان دعاؤں میں رب سے بھی دعا ہے اور ان دعاؤں میں بھی پیغام ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال، معبود امام عصر کو اذن ظہور عطا فرما۔